آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت 211 سے 216 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ تم بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے ان کو کتنی واضح نشانیاں دیں، اور جس نے اللہ کی نعمت بدل دی اس کے بعد جو اس کے پاس آ گئیں تو یقیناً اللہ سزا دینے میں سخت ہے۔ سل بنی اسرائیل، سل سوال سے سالہ، اور یہ فعل امر ہے جس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم پوچھو بنی اسرائیل سے، ہم نے آتینا ہم نے دی ان کو ہم آیات بینہ کھلی واضح آیات ہم نے ان کو دی، من شرط ہے اور جس نے بدل دی، یہ باب 2 ہے جس میں دوسرا لفظ جو ہے وہ مقرر آتا ہے، اس میں شدت اور وجہ بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کی نعمتیں من بعدی، اس کے بعد کہ جب وہ ان کے پاس آ گئیں، جاءت ان کے پاس آ گئیں، فإن اللہ شدید العقاب، شدید اس میں مبالغہ ہے، بہت غصے کا اظہار ہے۔ شدید عقاب جو ہے مصدر ہے باب 3 کا۔ سل یہ فعل امر ہے، اور یہ جو ہے اس کو محموز اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جس فعل میں حمزہ آئے اس کو محموز کہتے ہیں، جس کا بنانے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے فعل امر ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور اس کا پورا بنانے کا طریقہ اور تفصیل محموز کے بارے میں دی ہوئی ہے۔ آتینا یہ باب 4 ہے اور فعل ماضی ہے، نا جو ہے ہم کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ ضمیر ہے، اور ہم جو ہے ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہم نے دی ان کو آیات، بعد میں اس کے آیات واضح نشانیاں۔ یبدلو باب 2 ہے جس میں کہ وجہ اور شدت بیان کی جاتی ہے، پھر انہوں نے اس کو بدل دی۔ شدید جو ہے اس میں مبالغہ ہے جو کہ شدت بیان کر رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے غصے کی سخت ہے، بہت سخت ہے، شدید بہت سخت ہے عقاب، عذاب دینے میں۔ عقاب جو ہے یہ مصدر ہے باب 3 کا۔ آیت 212۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو ایمان لائے، اور جو اللہ سے ڈرے قیامت کے دن وہ بالا تر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہے رزق دے بے حساب۔ یہاں پر جنہوں نے کفر کیا ان کی دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے۔ للذین کفروا زینا، مزین کر دی گئی ہے، خوشنما بنا دی گئی ہے۔ جو کفار ہیں حیات دنیا کی زندگی، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، یسخرون، غور کریں نا تو سمجھ میں آتا ہے ورڈ یسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، آمنو والذین اتقوا، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوا باب 8 ہے، فوقہم ان کے لیے وہ اوپر ہوں گے ان لوگوں سے، اور ان سے بہتر ہوں گے یا قیامت کے دن جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بغیر حساب۔ یہاں پر اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ زینا یہ باب 2 ہے اور ماضی مجہول ہے،
اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے، کافروں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے دنیا، اور اس سے فائدہ تو ہم بھی اٹھاتے ہیں، اور ہم بھی آج کل ویسے اس دنیا ہی کی زندگی، خوشنما زندگی کے مزے لے رہے ہیں۔ اتقو باب 8 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو کہہ رہا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ فعل ماضی ہے، متقی سے ہے، اتقو باب مذکر جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ڈرتے ہیں، اور باب 8 جو ہے خود اپنا کام کوشش کے ساتھ کرنا، تو ڈرنے کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈرتا ہے تو اچھے اچھے کام کرتا ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ قیامت کے دن ان لوگوں سے اوپر بہتر ہوں گے جو کفر کرتے ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آیت 213 كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ لوگ ایک امت تھے، پھر اللہ نے خوشخبری دینے اور ڈرانے والے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل کی تاکہ لوگوں میں اس بات میں فیصلہ کریں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور جن کو کتاب دی گئی تھی انہی لوگوں نے اس میں اختلاف کیا اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح حکم آ گئے تھے۔ اختلاف صرف آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، پھر جو ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے ہدایت دی جس بات میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ اللہ وہ ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مختلف باب استعمال کیے ہیں۔ مبشرینہ خوشخبری سنانے والا باب 2 ہے، باب 2 میں جو ہے وجہ اور شدت بیان کی جاتی ہے۔ منذرینہ ڈرانے والے، یہ جو ہے باب 4 ہے، اس کا اسم فاعل ہے۔ انزلہ باب 4 ہے، اس نے اتاری ان کے ساتھ کتابیں معہم بالحق، حق کے ساتھ، اور جس میں کہ حکم تھے لوگوں کے لیے، اور پھر اس حکم ان میں اختلاف کیا، یہ باب 8 ہے۔ اختلفوا فی مختلف الا الذین، اور ان لوگوں نے اختلاف کیا جن کے پاس یہ باب 4 ہے، وہ تو جو ہے واضح بینات، واضح حکم آ چکے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے، آمنو باب 4 ہے، وہ جس بات میں اختلاف کرتے تھے باب 8 ہے۔ اختلافو وہ حق جو ہے اللہ کے اذن سے ان کی سمجھ میں آ گیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی مستقیم، باب 10 ہے۔ مبشرین یہ باب 2 ہے، اس میں جو ہے وجہ اور شدت کے معنی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری سنانے والا، جو نبیوں کو بھیجا واضح نشانیاں لے کے کتابوں کے ساتھ، وہ آئے لوگوں کو خوشخبری اس لیے وجہ سے آئے کہ ان کو لوگوں کو خوشخبری سنائے۔ اور منذرینہ یہ باب 4 ہے، اور ڈرائے یہ اسم فاعل ہے باب 4 کا، اور باب 4 میں جو ہے خود آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے۔ آمنو یہ بھی باب 4 ہے۔ انزلہ یہ بھی باب 4 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری دی
نازل کی کتابیں اور آمنو جو لوگ ایمان لائے، اوتو یہ بھی باب 4 ہے، یہ مجہول ہے۔ اختلفو باب 8 ہے، جن باتوں میں انہوں نے اختلاف کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے بعد میں جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو ان باتوں میں اختلاف میں صحیح بات سمجھا دی۔ صراط مستقیم باب 10 ہے، باب 10 میں جو ہے یہ خاص طور پہ کسی چیز کے طلب کے معنی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں سیدھے راستے کی طلب دیتا ہوں۔ آیت 214 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ یا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تم پر ایسی حالت نہیں آئی جیسی تم سے پہلے لوگوں پر گزری، انہیں پہنچی سختی اور تکلیف اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے کہنے لگے کب اللہ کی مدد آئے گی، آگاہ رہو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے باتیں ہیں، اور جنت میں داخل آدمی ایسے ہی نہیں ہو جائے گا مزے سے۔ آج کل جو حالات ہیں اس میں بھی بہت سختی ہے اور بہت تکلیف ہے، اور بعض علاقوں میں جیسے کہ فلسطین ہے لوگ ہلا دیے گئے ہیں۔ اب رسول تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ سے مدد کی پوچھتے ہیں، اللہ ہماری مدد کب کرے گا۔ آج کل جو ہے حالات بہت خراب ہیں، انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگیں گے تو ضرور ملے گی، اور لوگوں سے اگر مدد مانگیں گے تو بہت مشکل کام ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ زلزلو یہ جو ہے ربائی فعل ہے، مجرد ہے، یعنی کہ اس میں کوئی دوسرا لفظ ایڈ نہیں کیا گیا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا، تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ عربی کے افعال جو ہیں وہ 3 حروف پر بنے ہوتے ہیں جن کو حروف اصلی کہا جاتا ہے، ان کا بیس جو ہے فا آ اور لام تصور کیا جاتا ہے، اس کے بیسس پہ ہوتے ہیں۔ جس فعل میں 3 اصلی حروف ہوں اس کو فعل ثلاثی کہتے ہیں، اور جس میں 4 اصلی حروف ہوں اس کو رباعی کہتے ہیں۔ مجرد عربی میں دونوں جو ہیں مجرد یا مزید ہوتے ہیں۔ مجرد میں جو ہے کوئی چیز وہ 3 ہی حرف پہ یا 4 ہی حرف پہ رہتا ہے، اور اس میں کوئی چیز معنی کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، اور جبکہ جو فعل مزید ہوتے ہیں اس میں جو ہے معنی میں وضاحت کرنے کے لیے یا اس کو دوسری طرح سے استعمال کرنے کے لیے 1 یا اس سے زائد حروف بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اور باب ثلاثی مزید کے 9 باب ہیں، کل 10 ہو جاتے ہیں، اور باب رباعی کے جو ہیں وہ 3 باب ہیں اور 1 وہ خود ہے، تو 4 ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے رباعی مجرد استعمال ہوا ہے جس میں کہ کسی بھی لفظ کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ یہ جملے کے شروع میں آتا ہے، یہ انتباہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ معنی استعمال کیے ہیں، آگاہ رہو کہ انشاءاللہ مدد ہے وہ قریب ہے۔ آیت 215 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وہ تم سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، تم کہو جو مال تم خرچ کرتے ہو سو وہ تمہارے والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو نیکی تم کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے. اب سوال کرتے ہیں رسول اللہ سے کہ ینفقون، ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہا ہے کہ تم ان سے کہو کہ جو مال ہے تمہارا وہ والدین کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور جو سفر کے مسافر ہیں ان کے لیے ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ کسی بھی خیراتی جو این جی اوز ہیں، جو ادارے بنے ہوئے ہیں، ان کو دے کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. یہ ایسا نہیں کریں. یہ آپ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان لوگوں کو دیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تم کرتے ہو خیر وہ میرے علم میں ہے، اور تو ہم کو تو خود علم نہیں ہوتا جب ہم این جی او کو دیتے ہیں کہ ہمارے پیسے کس کو جائیں گے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جب آپ خرچ کریں تو آپ کے اپنے عزیز و رشتہ دار، والدین ہیں، یتیم لوگ ہیں، مسکین ہیں، ڈھونڈیں ان لوگوں کو، وہ بہت ہیں ہمارے پاکستان میں. تو ان پہ خرچ کریں اور اپنی جان مت چھڑائیں کسی خیراتی ادارے کو دے کے. ماذا یہ سوالیہ ہے، اس میں استفہام کہتے ہیں اس کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں ینفقون، ہم کیا خرچ کریں. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کہہ رہا ہے قل، تم کہو ان سے انفقتم، جو تم خرچ کرتے ہو وہ والدین کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے. ان کا ہے، وہ ہمیں ان پہ خرچ کرنا چاہیے. قل جو ہے یہ فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کہو، حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ماں جو ہے یہ اس میں شرط ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو تم خرچ کرتے ہو وہ میرے علم میں ہے، اس میں کتنی خیر ہے. آیت 216. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تم پر جنگ فرض کی گئی اور وہ تمہیں ناگوار ہے، حالانکہ ممکن ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم کوئی چیز پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو چیز تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. کتبہ جو ہے یہ فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر کہ قتال، جنگ جو ہے تم پر فرض کی گئی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ تمہیں ناگوار ہو. جو حالانکہ ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند ہو وہ جو ہے تمہارے لیے اس میں خیر ہو، اور ممکن ہے کہ جو چیز سے تم محبت کرو، تمہیں اچھی لگے تو ہبو، وہ جو ہے شر ہو اس میں تمہارے لیے وہ بری ہو تمہارے لیے. اور اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم، جو تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ واضح انداز میں کہہ رہا ہے کہ وہ کام کرو جو میں جن کا حکم دیتا ہوں، اپنی پسند اور ناپسند کو ترجیح مت دو. الحمدللہ آج کا سبق ہمارا اختتام پذیر ہوا. پی ڈی ایف فائل کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے،
اس کو جب آپ کلک کریں گے تو ایکسیس ریکویسٹ جنریٹ ہوگی. جب ایکسیس پہ آپ کلک کریں گے تو وہ ریکویسٹ میرے پاس آئے گی اور میں اس کو اس کی پرمیشن دوں گا تو انشاءاللہ آپ اس کو ایکسیس کر سکیں گے.